السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامک آفیشیل۔ سامعین محترم، اگر آپ دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج جو میں آپ کو تیسرے کلمے کا وظیفہ دے رہا ہوں، آپ ذو الحج کے مہینے کے اندر کسی بھی وقت ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے آپ اس وظیفے کو پڑھ کے دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کی ہر جائز حاجت کو بھی پورا فرمائے گا اور آپ کو بے حد بے شمار مال و دولت بھی عطا فرمائے گا۔ اب زندگی کے اندر انسان کو دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں اور مختلف مصائب و آلام ہیں، اور ہر آدمی اپنی جیب پر فخر کرتا ہے، اپنے وسائل پر فخر کرتا ہے، اپنے مال و دولت پر فخر کرتا ہے۔ حالانکہ یہ مال و دولت یہ وسائل پر فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کے حضور سر بسجود ہو کر کے اور جو ذکر و اذکار ہیں، جو وظائف ہیں، ان کو پڑھ کے اللہ کے ہاں دعا مانگنی چاہیے اور بڑے اچھے طریقے سے مانگنی چاہیے، انتہائی توجہ کے ساتھ مانگنی چاہیے۔ اب عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ دعا جو ہم کرتے ہیں، عام لوگوں کو آپ دیکھیں تو دعا وہ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی توجہ نہیں ہوتی، ان کا دماغ میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم رب سے کیا مانگ رہے ہیں۔ بس جلدی جلدی سے چند الفاظ کہے اور اپنے ہاتھوں کو چہرے پر جھاڑا اور اٹھ کر جانے والی بات کہی، تو یہ دعا نہیں ہے، جان چھڑانے والی بات ہے۔ تو دعا میں توجہ کیا کریں۔ اب ایک نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کے دور کے اندر ایک خاتون ضعیف العمر جو غیر مسلم تھی، انہوں نے ایک دن ایمان لایا اور دوسرے ہی دن ان کا جو جوان بچہ ہے اس کا انتقال ہو گیا۔ بیٹھے ہی بیٹھے ان کا انتقال ہوا اچانک سے۔ اب پہلے جو ہوتا تھا، جیسے کسی کا انتقال ہوتا تھا تو انتظار نہیں کرتے تھے، فوراً اس کو غسل دے کے، کفن پہنا کے، جنازہ پڑھا کے اس کو دفنا دیا جاتا تھا۔ جیسے آج کل صبح مرتا ہے تو شام تک انتظار کر رہے ہوتے ہیں یا دوسرے دن تک انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے دن دفنائیں گے، تو اس زمانے میں ایک بات تو یہ نہیں ہوتی تھی۔ اور دوسرا جو نہیں ہوتا تھا وہ جو ہے بین جسے عورتیں کرتی ہیں، روتی ہیں، چیخ و پکار کر کے روتی ہیں، پیٹتی ہیں، ماتم کرتی ہیں، یہ چیزیں ان لوگوں کے اندر بالکل نہیں تھی۔ روتے تھے لیکن صرف ان کے آنسو بہتے تھے، شور شرابہ یا پیٹنا یا ماتم کرنا نہیں ہوتا تھا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، اس پر سفید چادر ڈال دی گئی، غسل دے دیا گیا، تیاری کر دی گئی، تو صحابہ نے اس بوڑھی عورت سے جو ایمان لائی تھی ایک دن پہلے، اس سے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کا آخری دیدار کر لو، ہم اسے لے کر جا رہے ہیں۔ جیسے کہ آج تو کل بھی آج کے دور کے اندر بھی یہی رواج ہے کہ میت کو لے جانے سے پہلے گھر کے افراد، اہل محلہ جو جان پہچان والے ہیں اس کو چہرہ دیکھتے ہیں، پھر جنازہ گاہ کے اندر بھی جب جنازہ ہو جاتا ہے تو پھر لوگ چہرہ دیکھتے ہیں۔ تو اسی طرح اس خاتون سے صحابہ نے کہا کہ تیار ہو جاؤ، آپ اس کو دیکھ لیں تاکہ ہم اسے لے جائیں، جا کے دفنائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ اسے رکھ لیں، میں جب تک اجازت نہیں دوں گی میرے بیٹے کو دفنانا نہیں ہے۔ اب اس روایت اس کے جو راوی ہیں یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس خاتون نے، بوڑھی عورت نے وضو کیا، 2 رکعت نماز حاجات پڑھی اور اللہ کی دعا کی کہ یا رب العالمین، یہ بیٹا میں نے بڑی منتوں سے مجھے ملا، جب میں غیر مسلم تھی تو میں نے بہت سے بتوں پر چڑھاوے چڑھائے، دعائیں مانگی، منتیں مانگی، تو مجھے یہ بیٹا ملا۔ پھر اس کی جوان ہونے تک میں چڑھاوے چڑھاتی رہی اس کی حفاظت کے لیے، اور کل میں مسلمان ہوئی، آج یہ مر گیا تو جو میرے خاندان کے لوگ ہیں
مجھے طانے ماریں گے، کہیں گے کہ دیکھو اس کو جو ہے ہمارے جو بت تھے خدا ہیں ان کی وجہ سے یہ ہوا، ان کو چھوڑ دیا، لعن طعن کریں گے۔ یہ لمبی چوڑی ایک دعا ہے، لیکن مختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اس طریقے سے دعا کی، آج انکساری کے ساتھ رو رہی تھیں، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے بیٹا جو مر چکا تھا، ان پر سفید چادر ہم نے ڈال دی تھی، اچانک سے وہ چادر منہ سے چادر ہٹا کے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اور مسجد کے لیے جو مہمانوں کے لیے کھانا وہاں بن رہا تھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس نوجوان نے ہمارے ساتھ بیٹھ کر وہ کھانا کھایا۔ تو یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی ان انکساری اور توجہ کے ساتھ جب اللہ سے کوئی بھی دعا کی جائے تو اللہ رب العزت اس دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرماتے ہیں۔ ہمارے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ذرا کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کے لیے لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ اب وظیفے کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی وقت ذوالحج کے اندر کسی بھی وقت آپ نے وضو کرنا ہے، 2 رکعت بعد حاجات پڑھنی ہے اور کثرت کے ساتھ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ، تیسرا کلمہ جو ہے آپ نے پڑھنا ہے۔ اب کثرت جو ہے کیا ہے؟ کثرت کم از کم 300 کوئی بھی آپ آیت کو پڑھتے ہیں تو کثرت جب کہا جائے گا تو یعنی کم از کم آپ کو 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 300 مرتبہ سے کم اگر آپ پڑھیں گے تو یہ کثرت میں نہیں آئے گا۔ تو آپ نے کم از کم 300 مرتبہ اس کا کلمہ پڑھنا ہے انتہائی توجہ کے ساتھ، آپ نے مقصد کو ذہن میں لے کر کے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے عاجز انکساری کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت آپ کو بے شمار مال اور دولت بھی عطا فرمائے گا، اور جو بھی جائز آپ کی حاجت ہے وہ یقینی طور پر پوری فرمائے گا۔ ہمارے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر آپ تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کے لیے تو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔